امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 8 باتیں لکھی ہیں اور بڑی اچھی لکھی ہیں تعجب والی. پہلی بات کہ تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ موت آئے گی ضرور، مگر پھر بھی وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور قہقہے مار کر چلتا ہے. قہقہے مارنا کہتے ہیں زور زور سے ہنسنا. معلوم ہے کہ مرنا یقینی ہے. اور یہ کیوں کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے روح کا جسم سے نکلنا. کیسے؟ کہا ہے کہ جیسے ایک قینچی سے ایک کپڑے کو کاٹا جاتا ہے تو روح کو جسم سے جب نکالا جاتا ہے تو وہ قینچی سے کپڑے کا کٹنا یہ ایک لمحے کے 1 سیکنڈ کی تکلیف، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے قینچی سے ایک جسم کے حصے کو کاٹا جا رہا ہے. جیسے قینچی سے انگلیوں کو کاٹنا جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے روح نکالنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کہنے لگے ابو ہریرہ جیسا چولہے پر ایک کڑھائی پر ایک سرکہ تپتا ہے، ایک سالن بنتا ہے، ایک گوشت بھونا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ گناہ کی تکلیف ہوتی ہے جب روح جسم سے نکلتی ہے. چھوٹی سی چنگاری اگر لگ جائے انگلیوں پر تو تکلیف پورے جسم کو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جہاں آگ لگتی ہے وہاں سے روح سمٹ کر بقیہ حصے میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یہاں آگ لگی تو اب یہ روح یہاں سے ہٹ کے یہاں آ جاتی ہے، یہاں آگ لگی یہاں سے ہٹ کے یہاں آ جاتی ہے. وہ تکلیف ہم سمجھتے ہیں کہ آگ کی گرماہٹ کی ہے، لیکن وہ تکلیف روح کے حرکت کرنے کی ہے. روح جب اندر سے گھومتی پھرتی ہے تو اس کی وہ تکلیف ہوتی ہے جیسی تکلیف آگ میں جلنے کے بعد ہمارے جسم کو ہوتی ہے. لمحے کے لیے یہ روح یہاں سے نکلی اور اس سمت چلے گئی، صرف ایک اینچ کا فاصلہ اور ہم ہل جاتے ہیں. اور جب روح کو قبض کیا جائے گا تو ہر جوڑ میں سے 70 مرتبہ روح کو اٹکایا جائے گا. 1 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ. 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ میں سے روح کو تکلیف دے دے کر نکالا جائے گا. یہ روح جو گناہگار کی ہوگی یہ بھاگے گی. فرشتہ اگر پیر کی طرف سے لینے کی کوشش کرے گا تو یہ پیر سے نکل کر گھٹنوں میں آئے گی، گھٹنے سے نکل کر یہاں ناف میں آئے گی، ناف سے نکل کر سینے پر، سینے سے نکل کر چہرے پر آئے گی. تو وہ جو گھومتی اور پھرتی ہے اندر ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے نزع کے وقت. اور جو نیک انسان ہوتا ہے جب فرشتہ اسے اشارہ کرتا ہے وہ خود بخود خوشی سے نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی نے مثال دی ہے کہ جیسے بھٹکے ہوئے بچے کو ماں نظر آ جائے، وہ بچہ جس رفتار سے اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، جس محبت سے قدم اٹھاتا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر نیک آدمی کی روح اس کو گلے لگانے کے لیے اتنی ہی محبت سے جسم سے نکلتی ہے. اگر میری روح نیک ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری روح نیک ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر کی روح قبض ہونے کے بالکل قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی نزع کی حالت میں ہوتا، آخری وقت میں ہوتا، اللہ کے نبی جلدی سے وہاں پہنچ جاتے، کیونکہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ نبی کی موجودگی میں امتی کو تکلیف ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی پہنچ گئے جلدی سے وہاں پر، اور موت کے فرشتے کو کہنے لگے کہ آسانی سے روح قبض کرنا۔ وہ کہنے لگا مجھے حکم ہوا ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہے، صحابہ ہے، میں ان کی روح کو آسانی سے قبض کروں، ورنہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر میرے نبی کے ساتھی کو تکلیف ہوگی تو پھر روز قیامت تجھے تکلیف ہوگی۔ موت کے فرشتے سے کہا تجھے تکلیف ہوگی۔ تو اسی لیے آسانی سے ایک انگلی رکھی ہے۔ دیکھو ہمیں یہ حالات معلوم اللہ کے نبی نے کرائی اس لیے ہے تاکہ نبی تو دنیا سے چلے جائے گے، مگر امتیوں کے پاس جو معلومات ہوگی اس کے بھروسے پر ہی اپنی زندگی گزارے۔ ایک انگلی رکھی اور پلک جھپکنے سے کم وقت میں ان کی روح قبض ہو گئی، زبان سے کلمہ خود نکلا۔ موت کا فرشتہ خود کلمہ تلقین کرتا ہے نیک آدمی جب مرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جا میرے فلاں بندے کی روح قبض کر اور اسے کلمہ پڑھانے کی ذمہ داری تیری ہے۔ کلمہ پڑھا پھر روح قبض کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کوئی نہ ہو تلقین کرنے کے لیے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی یہ تو ایک انگلی میں نے رکھی ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا آپ کی امت ایسے گناہ کرے گی کہ میں اپنے دونوں پنجے اس ایک میت کے سینے پر گاڑ دوں گا۔ دونوں پنجے، یہ ایک پنجہ ہوتا ہے اور یہ دو پنجے، یہ دونوں پنجے میں میت کے سینے پر گاڑ دوں گا، اور جب تک وہ چیخے گا اور چلائے گا نہیں اور تکلیف سے پکارے گا نہیں، وہ میرے پنجے اس کے سینے سے ہٹے گے نہیں۔ اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی کہ یہ موت کی تکلیف سے ان 3 لوگوں کو بچا دینا۔ ایک ہے ماں باپ کا فرما بردار، جو ماں باپ کا فرما بردار ہو اے اللہ اسے اس تکلیف سے بچا لینا۔ دوسرا ہے نمازی، اور تیسرا ہے میری زندگی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ کیسی جامع دعا مانگی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار اگر کوئی نہ بھی ہوگا تو کم سے کم زندگی میں ایک تو سنت کو زندہ کیا ہوگا اس نے۔ ایسی جامع دعا اللہ کے نبی نے مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں آپ کے نبوت کی دلیل دو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ کہا مردے کو زندہ کرو اگر تم نبی ہو تو۔ یحیی اللہ باذن اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے اجازت سے ایک مرتبہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تاکہ قوم ایمان لے آئے۔ اب یہ قوم کو لے کر گئے اور کہا قم باذن اللہ، ایک قبر کے پاس۔ وہ ایک 6 سال کے بچے کی قبر تھی، 6 سال کے بچے کی۔ وہ بچہ جب اٹھا تو اس کے پورے بال سفید سر کے، اور اس کی شکل و صورت بچوں والی، اس کی ہائٹ بھی بچے والی، ویسے ہی وہ اٹھا لیکن بال سفید۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں قبیلے سے تعلق ہے اور اتنے 1000 سال پہلے میں مر چکا تھا اور میں اب
क़यामत का मुंतज़िर था, हिसाब व किताब का। कहा कि क्या अदालत कायम हो चुकी है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं, ये तो मेरा जमाना है, मेरे भाई का जमाना भी आएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का, उसके बाद फिर क़यामत। कहा फिर मुझे क्यों उठाया? कहा कि मेरी कौम दलील मांग रही थी, वो दलील के तौर पर मैंने तुझे पेश किया। कहा बेटा तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? कहा मैं अरबों खरबों सालों से इंतजार कर रहा था, उस इंतजार में मेरी हालत इतनी खराब नहीं हुई जैसे तुमने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तो मेरे अंदर ये तसव्वुर जागा कि अल्लाह की अदालत कायम हो चुकी है, और उस एक लम्हे की फिक्र से मेरे बाल सफेद हो गए। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, कुरान की आयत है कि उस दिन जब सूर फूका जाएगा तो हर बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। ऐसा भयानक तरीन खतरनाक वो सूर होगा कि उस सूर की आवाज कब्र के अंदर से कानों में मुर्दों के जब पड़ेगी तो हर मुर्दा बूढ़ा बन जाएगा। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े बन जाएंगे।